بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي۔ قرآن نے اس کا نام نہیں لیا۔ ایسے موقع پر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے یا والی کون ہے؟ سامنے کون ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، عزیز مصر کی بیوی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ ہے تلک۔ اگر اس کا ترجمہ پنجابی میں کروں تو پھر بنتا ہے میرے ول تک، مجھے دیکھ، ہے تلک، میری طرف آ، میری طرف متوجہ ہو، مجھے دیکھ۔ تو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تجھے دیکھوں یا اپنے دیکھنے والے کو دیکھوں، مجھے بھی کوئی دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور صرف معاذ اللہ کہنا کافی نہیں، آج کوئی بات ہوتی ہے ہم پڑھتے ہیں استغفر اللہ، لا حول، اعوذ باللہ، یہ کہنا کافی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو، دامن کو بچانے کے لیے، اپنی دولت کو بچانے کے لیے دوڑے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، دروازے کی طرف دوڑے، قمیص کا پھٹ جانا گوارا کر لیا، پر ایمان کی دولت کو محفوظ رکھا، ڈاکہ نہیں ڈالنے دیا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی کہے مجھے دیکھ، نہیں دیکھنا، اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں۔ قرآن نے مردوں کو بھی حکم دیا، خواتین کو بھی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مردوں کے لیے حکم، اور خواتین وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنے جسم کی، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ کسی اللہ والے نے سمجھانے کے لیے اس انداز میں بھی کہا ہے، حفاظت کرو شرمگاہ و حیا کی، کہ حفظ حیا شعبہ ایمان کا ہے، کرو عہد آنکھوں سے مضبوط کر کے، کہ پرنار کو دیکھنا ناروا ہے، خود کسی طرف دیکھنا نہیں، اور اگر حسینہ بلائے، اگر اپنی جانب، تو کہہ دو کہ خوف خدا روکتا ہے۔ منڈیریں بنانا، ضرور اپنی چھت پر، اپنی چھتوں پر دیواریں بنا لیں تاکہ تمہاری نگاہ کسی طرف نہ چلی جائے یا تمہیں کوئی نہ دیکھ لے۔ منڈیریں بنانا، ضرور اپنی چھت پر، مویشی کو باڑے کا پٹ روکتا ہے، جو ہو زہد پیشہ بے عہد جوانی، سلام اس کو کہہ دو وہ مرد خدا ہے۔ اپنی نگاہ کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اپنے جسم کی حفاظت۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من ضامن لی ما بین لحیتہ وفخذہ عظم لہ الجنہ، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دو، اور جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ ایمان بچ گیا، دولت محفوظ ہو گئی۔ تو ایسے ڈاکو اس راستے میں ہیں، زندگی کے سفر کے راستے میں، جن سے ہم نے اپنے آپ کو بچا بچا کے سفر کو طے کرنا ہے۔ زندگی ایک کتاب ہے، کتاب کے لیے ضروری ہے اسے کوئی لکھنے والا ہو، کوئی پڑھنے والا ہو۔ میں نے تو اپنی زندگی کی کتاب کبھی نہیں لکھی، آپ بھی نہیں لکھتے، لیکن سن لیں، رحمان نے، قرآن نے خود بیان کر دیا کہ ہر شخص کی زندگی کی کتاب لکھی جا رہی ہے، ہوشیار رہو۔ اور لکھنے والے کون ہیں؟ ان کا نام بتایا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ کے دو مکرم اور معظم کاتب، لکھنے والے فرشتے۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سورہ قاف 26واں پارہ اور دوسرا رکوع۔ میں توجہ دلاؤں گا کہ آپ احباب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس رکوع کو آپ نے پڑھنا ہے غور کے ساتھ، دوسرے رکوع کو سورہ قاف کا۔
مالک فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کے دل میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں ہم ان سے بھی باخبر ہیں۔ زبان پہ بات نہیں آئی، دل کا خیال بھی اللہ فرماتے میں جانتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کی رگ گردن سے بھی، شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے ہم قریب ہیں۔ اگلی آیت اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سائق وشہید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد۔ میں ترجمہ اگر کروں، تشریح کروں، ٹائم لگے گا، اس کو پڑھ لینا۔ مالک فرماتے ہیں عن الیمین، ایک دائیں جانب، عن الشمال، ایک بائیں جانب، قعید، مستعد اور تیار بیٹھے ہیں۔ ما یلفظ من قول، جو لفظ زبان سے بولتا ہے، رقیب عتید، فوراً قلم حرکت میں آئی، لکھ لیا، گفتار کو بھی کردار کو بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابو امامہ سے ایک روایت نقل کی ہے، جو دائیں جانب والا فرشتہ ہے نا، اس کی ڈبل ڈیوٹی ہے۔ ایک تو یہ انسان نیکی کا ارادہ کرے، ارادے سے لکھ لیتا ہے، جب نیکی کرے 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا چڑھا کے لکھتا ہے، اور دوسری ڈیوٹی اس کی نگرانی کرتا ہے کہ اس کے کھاتے میں کوئی غلط بات نہ لکھ دے۔ اب انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء، انسان ہو غلطی نہ ہو ممکن نہیں، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہیں التوابون، غلطی ہوئی اللہ سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غلطی ہو جاتی ہے، یہ بائیں جانے والا فرشتہ قلم اٹھاتا ہے لکھنے کے لیے، یہ کہتا نہیں لکھنا، کہتا بڑا عجیب، نیکی کا صرف ارادہ کیا تھا تو نے لکھ لی، اب غلطی کر چکا ہے، گناہ کر چکا ہے، جب بھی نہ لکھوں، کہتا نہیں لکھنا۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کو معاف کر دے، رہنے دے، انتظار کر لے۔ امہلو، 1 گھنٹہ انتظار کرتا ہے، 2 گھنٹے، 3 الی 7 گھنٹے تک اس کو روکے رکھتا ہے، بے نہیں لکھنا، ممکن ہے یہ اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اور فرشتے کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ انسان کے انتظار میں ہے۔ ما غرک بربک الکریم، انسان تو دھوکے میں ہے، غلطیاں تو اس سے ہوتی ہیں، تیرا رب موجود ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، معلوم یغرغر، جب تک یہاں تک روح نہیں پہنچتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا، دروازہ بند ہو جائے گا، اور جب روح یہاں پہنچے جب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کر لو توبہ، معافی مانگ لو، اللہ سے معاف کرنے والا ہے۔ 7 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو کہتا ہے کہ ایسے کر، ایک غلطی کی ہے تو ایک ہی لکھنی ہے، بڑا چڑھا کے نہیں۔ یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ کتاب انسان کی تیار ہو رہی ہے، اب اس کتاب کو کون پڑھے گا؟ پھر دن آ رہا ہے پڑھنے والا، کوئی پڑھا ہے، ان پڑھا، عالم ہے، جاہل، مرد ہے یا عورت، یہ کتاب سب کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ یلقاہ منشورا، کھول کے رکھ دیں گے، اور آرڈر ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تیری کتاب، اس کو خود پڑھ لے، تیرا حساب لینے کے لیے تیری کتاب کافی۔ کردار 2 قسم کے ہیں، کتابیں 2 قسم کی، اور ملنے کا انداز بھی 2 ہی قسم کا۔ کچھ لوگ ایسے خوش نصیب ہیں، اما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ایک وہ
جن کو کتاب دائیں ہاتھ میں ملی اس کا حساب بڑا آسان ہے اور بڑا خوش ہے، پھولے نہیں سماتا، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے۔ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ آؤ بھائی میرا نامہ اعمال، میری کتاب دیکھو، پڑھو اس کو، اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کی تھی میرا حساب ہونے والا ہے، اللہ نے آج مجھے کامیاب کیا ہے، بڑا خوش نصیب ہے۔ فی جنت عالیہ، جنت کے بلند باغات میں، قطوفہا دانیہ، ہر قسم کے پھل اور میوے ان کے خوشے اس منہ کے قریب جھکے ہوئے ہیں، جس کو جی چاہے کھا لے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کے ہاتھوں میں کتاب دائیں ہاتھ میں ملے اس دن، تو یہ کام